آج جوان یونیورسٹی میں جاتا ہے، پچھلے زمانوں میں کبھی اوشو کا فتنہ آیا، کبھی کانٹ، کبھی ڈیکارٹ، مختلف چیزیں جوانوں کے ذہنوں میں. بچیاں جاتی ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو یہ حقوق النسوان کے نام سے ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اسلام کی یہ چیز اس عورتوں کے خلاف ہے، اسلام کی یہ چیز عورتوں کے خلاف ہے. اب سب سے پہلے جو بغاوت ہوتی ہے وہ دماغ کرتا ہے. جب دماغ دین کے لیے باغی ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ سے دوری اختیار کرنا شروع. پہلے آپ نے بچے کے دماغ کو مطیع بنانا ہے. جب تک دماغ اللہ کے دیکھیں نا، دماغ باغی بنا کہ نماز کیوں پڑھوں، دماغ نے بغاوت کی حجاب کیوں کروں، اتنی گرمی میں مرد کھلے ڈھلے گھومیں، سارا حجاب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. دماغ جب بغاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ پہلی بغاوت یہاں سے شروع ہوتی ہے. تبھی فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو صاحب حکمت بناؤ. ہاں اگر وہ اتنا اطاعت گزار نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہا تو اسے حکمت بتاؤ. جس طرح شراب کے منع کی حکمت، خنزیر نہ کھانے کی حکمت، سودی نظام کو نہ اپنانے کی حکمت، خاتون حجاب کرے اس کی حکمت، ہر چیز کی حکمت ہے. مرد پر نفقہ واجب ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے میں کیوں کماؤں بھائی، صبح سے شام تک میں محنت کروں، اس کو فری میں کھلاؤں. کچھ ذمہ داریاں مرد پر، کچھ ذمہ داریاں اللہ نے عورت پر. اور ذمہ داریاں مردوں کے جسم کے حساب سے، وہاں ذمہ داریاں عورتوں کے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم مرد کے بناوٹ کو ڈسکس کریں اور خاتون کی بناوٹ کو ڈسکس کریں. مرد کے بدن میں اٹریکشن نہیں ہے، عورت کے بدن میں اٹریکشن ہے. تو جس میں اٹریکشن ہوتی ہے اسی کو چھپایا جاتا ہے. ایک طرف پتھر ہے، ایک طرف سونا ہے. اب آپ کہو کہ پتھر کو بھی چھپاؤ، سونے کو بھی چھپاؤ. پتھر کو چھپاؤ گے تو فائدہ کیا، کوئی خریداری نہیں ہے. یہ چھپانا تو سونے کو ہے جو چیز چوری ہو جاتی ہے. ایک طرف آپ پیسوں کی بنڈل رکھو، دوسری طرف ٹشو پیپر رکھو. خطرہ ٹشو پیپر کو ہے یا کس کو ہے؟ پیسوں کی بندی کو، اس کو خطرہ ہے. تو جس چیز کو خطرہ ہوتا ہے اس کو چھپایا. اللہ نے جو جسم بنایا اس جسم کی خصوصیات سے اس کے احکام بنائے. مرد کا جسم بنایا اس کی خصوصیات کے اعتبار سے کچھ احکام بنائے. اسی طرح جنگل میں جاتے ہو، حیوانوں میں بھی نر و مادہ ہے، ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب چڑیا بولے یا چڑا بولے میں میرے اوپر یہ ڈیوٹی کیوں رکھی ہے، اس کے اوپر کیوں رکھی ہے. کوئی چھتا بناتے ہیں، کوئی شہد لاتے ہیں، کوئی بچے پیدا کرتا ہے. مختلف چیزیں اللہ نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ نظام سب پر ایک حکم اگر لگ جائے تو دنیا میں نہ گاڑی بنے نہ جہاز بنے. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ٹائر بولے مجھے ٹائر کیوں بنایا، میں گرمی میں رگڑتا رہتا ہوں، میں کالے ڈامبر پہ چلوں. مجھے ہینڈل بنا دیا جاتا، میں اے سی میں رہتا. پیڈل بولتا مجھے پیڈل کیوں بنایا، یہ 24 گھنٹہ جوتا میرے اوپر رکھے رہتا ہے. اب باہر کسی کو پیڈل بننا ہے، کسی کو ہینڈل بننا ہے، کسی کو ٹائر بننا ہے، تب جا کے گاڑی بنے گی. اب عورتیں بھی بولے کہ ہم بھی کمائیں گی، مرد بھی بولے کہ میں بھی کماؤں گا. اب دونوں کمانے پہ لگ جائیں پھر بچوں کا تو انا للہ ہے و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. جناب عورت 24 گھنٹہ کما نہیں سکتی. ظاہر ہے ماہواری کے مسائل ہیں خواتین کے، ان دنوں میں کام کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے. خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے، ان دنوں میں کام کرنا اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر تو پورا سال چھٹیوں میں ہی سارا گزر جائے گا. کچھ کام ہے ہارڈ ورک ہوتے ہیں وہ مردوں کے ہیں، کچھ کام سافٹ ورک ہیں وہ عورتیں کر سکتی ہیں. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، مرد کی اپنی ذمہ داری رکھی، عورت کی اپنی ذمہ داری. یہ دین حکمت ہے. جب آپ حکمت سے دور ہو جاتے ہو تو پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج ویسٹرن ورلڈ میں اتنے انہوں نے وومن رائٹس کو بڑھا دیا، اتنے رائٹ، مثلا عورت مرد سے الگ ہو جائے تو مرد کی آدھی ملکیت خاتون کے پاس چلی جاتی ہے. یہ کل ہی مجھے کسی نے بتایا، خبر صحیح یا سچ آپ خود جا کے تصدیق کر دیں. ایمیزون کا جو مالک تھا بیوی کو طلاق دے دی. وہ کہتے ہیں جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں اس میں اس کی بیوی بھی آ گئی فری میں. اس نے اتنا کمایا، بیوی نے طلاق لی، آدھی کی آدھی ملکیت اس کی بیوی کے پاس چلی گئی. اب ویسٹرن ورلڈ کے مرد شادی نہیں کرتا. اس نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے، لیونگ، ساتھ رہیں گے پر شادی، لیگل شادی نہیں کریں گے. وہ کہتا ہے جب تک دل کیا تم بھی اپنا کماؤ میں بھی اپنا کماؤں، مزاج ملا رہیں گے. جب دل نہ کیا تو الگ ہو جائیں گے. کم از کم میرا پیسہ میرے پاس، تیرا پیسہ تیرے پاس. جب آپ ایسے غیر فطری قوانین بناتے ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بغاوت کرتے ہیں، پھر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ نے جتنے احکام بنائے وہ انسان کی سائیکولوجی، انسان کی مینٹلٹی، انسان کی باڈی کی بناوٹ کو دیکھ کر خدا نے احکام بنائے ہیں. جب آپ کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، میرا بنانے والا خدا ہے، جب خدا نے مجھے بنایا ہے تو خدا کو میرے بدن کا مجھ سے زیادہ پتا ہے. کہ جب آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہو نا کہ یا رب ارحم ضعف بدنی، اے خدا میرے ضعیف بدن پر کیا فرما، رحم فرما. پھر کہتے یا من بدأ خلقی،
و ذکری و تربیتی، اے وہ خدا جس نے میری خلقت کی ابتدا کی، مطلب تو مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں تیرا کتنا ضعیف بندہ ہوں، تو نے میری ہڈیوں کو بنایا، تو نے میرے گوشت کو بنایا، تو نے میری کھال کو بنایا، تو لہٰذا تجھے پتا ہے کہ میرا بدن کتنا ضعیف ہے، اور جب تو جانتا ہے میرا بدن اتنا ضعیف ہے، اب یہ بتا جب یہ بدن تیرے دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ شب جمعہ دعائے کمیل کے دن بھی ہیں، یہ امیر المؤمنین کیوں فرماتے ہیں انسان اگر میں نے خود کو خود بنایا ہے تو آپ اپنے اصول خود بناؤ، لیکن اگر یہ مان لیا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے تو لہٰذا قانون بھی کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ تو یہ انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے، یہ احکام اسلامی جب تک انسان کو سمجھ نہیں آئیں گے، مسائل دینی جب تک انسان بابصیر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔